اور سر کہانیاں ہیں ان تو سچ. آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا, بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. آئیے صحیح بخاری شریف کی طرف. صحیح بخاری شریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا راجل من بنی اسرائیل, فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا یقال لہ جریج, اس کو جریج کہتے تھے, اس کا نام تھا جریج. بنی اسرائیل کا یہ شخص تھا, بڑا عبادت گزار, بڑا نیک شخص تھا, اللہ کا ولی تھا. فرمایا ایک دن فجاءت امہ, اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور اس کی والدہ نے آ کر دعت ہو, اس کو آواز دی, یا جریج, اے جریج میری بات سن. تو کہا کہ جریج جو ہے وہ یصلی, نماز ادا کر لیتے, نماز پڑھ لیتے. تو کہا کہ وہ ابھی فکر کے اندر تھے کہ آیا میں رب کی عبادت کروں یا پھر جو ہے میں اپنی والدہ کی جا کر بات سنوں. اسی شک شبہ کے اندر تھے کہ ان کی والدہ چلی گئی. فرمایا پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد والدہ, تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے پھر آ کر کہا یا جریج, اے جریج. تو کہا کہ پھر جو ہے وہ جریج نماز ادا کر لیتے, جریج نماز ادا کر لیتے. کہا جب نماز ادا کر لیتے پھر وہ شک کے اندر تھے آیا میں بات والدہ کی سماعت کروں یا رب تعالیٰ کی نماز پڑھوں. تو کہا وہ نماز پڑھتے رہے. والدہ چلی گئی اور ساتھ یہ کہہ گئی کہ اللہ جو ہے تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرا کسی فاحشہ عورت سے تیرا جو ہے وہ سامنا نہ ہو جائے, فاحشہ عورت سے تیرا سامنا نہ ہو جائے. بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. اور بیان کون کر رہے ہیں, ایک ولی کی کرامت کو کون بیان کر رہے ہیں, نبی رحمت علیہ السلام. تو کہا کہ فرمایا کہ جب تک تیرا کسی فاحشہ عورت سے سامنا نہ ہو جائے, والدہ نے کہا اس وقت تک تجھے رب تعالیٰ موت نہ دے. تو کہا پھر ایسا ہی ہوا کہ جریج کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جریج انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں تیری طرف نہیں آؤں گا. تو کہا کہ وہ عورت ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے, اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے اور کہا کہ اپنی خواہش پوری کر لیتی ہے اور پھر اپنے پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کرتی ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کو اٹھا کر جو ہے لوگوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یہ بچہ کس کا ہے, کہتی ہے یہ بچہ جریج کا ہے. وہ اس کا تانا کس کو دے دیتی ہے, اللہ کے ولی کی طرح, حالانکہ وہ بچہ کس کا تھا, ایک چرواہے کا تھا. تو کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. تہمت تو لگ گئی, الزام تو لگ گیا. تو کہا کہ جب یہ بات کہی تو لوگوں کا ہجوم ہوا, لوگ اکٹھے ہوئے. تو سب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ جریج کا جو ایک کمرہ بنا ہوا تھا, جو اس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی, اس کو منہدم کر دیا, گرا دیا. اور جریج کو سب کو شتم کرنے لگے کہ یہ تو نے جو ہے اپنی عبادت کا صلہ دیا, یہ تیرے کام ہے. کہا اس کو سب کو شتم کرنے لگے. جریج کون تھے, رب کے نیک بندے تھے. فتوضا, انہوں نے وضو کیا, ویصلی, 2 رکعت نفل ادا کیے. 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اس بچے کے پاس آئے. لوگ کہتے ہیں کرامت ہے نہیں, رب تعالیٰ کے ولیوں کی کرامت ہوتی نہیں ہے. تو کہا صحیح بخاری تو پڑھے, حضور خود کرامت بیان فرما رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے. تو کہا کہ جریج اس بچے کے پاس آئے اور آ کر کہا من ابو کا یا غلام, اے بچے تیرا والد کون ہے, تیرا باپ کون ہے. کہا وہ بچہ جو گود میں پکڑا ہوا ہے, اس بچے نے کہا الراعی, میرا جو باپ ہے وہ چرواہا ہے. میرا باپ کون ہے, چرواہا. بچے نے جواب دیا. تو کہا جب بچے نے جواب دیا, لوگ جو ہے وہ اپنے کہے پر جو ہے وہ نادم ہونے لگے, شرمندہ ہونے لگے. کہا ہم نے یہ کیا کیا, اللہ کے ولی کو ہم نے سب و شتم کیا. تو کہا کہ انہوں نے کہا اے جریج ہمیں آپ ایک بار کہیں, ہم آپ کی جو جھوپڑی ہے اس کو سونے کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کریں, سونے کے ساتھ. تو جریج نے کہا لا ومن الطین, کہا مجھے سونے کی جھوپڑی نہیں چاہیے, مجھے پھر وہی مٹی کی جھوپڑی چاہیے, مٹی کی جھوپڑی چاہیے. تو کہا کہ کرامت جو ہے یہ رب تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے.